دوسروں کی بات کے بیچ میں ٹوکتے ہیں، چھوڑ دیں، ان کی بات پہلے پوری ہونے دیں، اتنا سا برداشت اور صبر کر لیں، پوری بات اگلے کی سنیں، یہ سنت رسول ہو جائے گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو بظاہر بڑے نظر نہیں آتے، آپ ایک روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو بنیادی سنتیں ہی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ غور و فکر ہے۔ جب آپ کا ابھی پروفٹ شپ اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی، معاشرے میں لوگ اس سے ناواقف تھے، اس وقت آپ غار ہرا میں جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، اور کمال حسن دیکھیے، ہرا کا معنی ہی غور و فکر ہے۔ اس غار کا نام بھی اللہ رب العزت نے ہرا رکھ دیا، غور و فکر والا غار۔ ہرا کے معنی غور و فکر ہیں کہ یہ اتنا پسند آیا اللہ کو، یہ غور و فکر کرنا اپنے محبوب کا، جس کی انتہا نہیں۔ تو ہمارے ہاں ہم کتنے لوگ ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ نکالتے ہوں، 15 منٹ نکالتے ہوں، 5 منٹ نکالتے ہوں، 10 منٹ نکالتے ہوں کہ کوئی غور و فکر کروں کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، میں نے کل اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو بہت سی اتھارٹیز دے کے بھیجا ہے۔ ایک جسٹس میرے پاس آئے، نام نہ لوں گا ان کا، تو میں نے کہا آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، مالک آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، جو اتھارٹی دی ہے اس کو استعمال کرنے کا پوچھے گا۔ تو رسول اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جو اتھارٹی تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں حیثیت دی گئی ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تمہاری رعایا کی تم سے پوچھ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایا کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے متعلقین، تمہارے ڈیپینڈنٹس، چاہے وہ بیویوں ہوں، بچے ہوں، یا گھریلو یا دفتر کے یا اپنے کاروباری ملازمین ہوں، پوچھ ہوگی۔ جن پر بھی تمہیں اتھارٹی دی گئی، اتھارٹی کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، جو دے گا اس کا حساب لے گا نا۔ جس کو کچھ نہیں دیا اس سے نماز کا پوچھے گا، اور جس کو علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، کوئی اقتدار دیا، کوئی حیثیت دی، اس کا سوال اس سے کرے گا۔ تو سیلف مانیٹرنگ کی عادت ڈالیں، بستر پہ جا کے جب رات کو لیٹیں تو سوچیں کہ میں نے کسی وقت بھی اللہ کے حضور چلا جانا ہے، مجھے کیا کیا حیثیت دی گئی، کیا کیا گفٹ دیے گئے، کیا میں ان کو صحیح پازیٹیو استعمال کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو ان کا استعمال پازیٹیو انداز میں کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں احتیاط کے تقاضے میرے آقا نے بتائے، کمال ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں آپ کی ٹیچنگ نہ ہو، اور ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی طور پہ پڑھتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جوتا جھاڑ کے پہن، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کیڑا بیٹھ گیا ہو اور وہ تجھے کاٹ لے اور تو اللہ کو الزام دے۔ تو اللہ کو الزام مت دے۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے کہ آپ نارمل بیہیویئر کے ساتھ سسٹم کے اندر چلیں اور سسٹم کے اندر زندہ رہیں۔ ہم لوگ سارا کچھ، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ پر ایمان، تعلق، محبت، بلکہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب جذباتی طور پر کہتے ہیں۔ عملی طور پر ہمارا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نفرتوں کو بھلایا ہے؟ گریبانوں میں جھانکیں اور اس کو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی دشمن سے پوری زندگی، پوری حیات مبارکہ بدلہ نہیں لیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا؟ معاف کرنا نہیں جانتے اور رسول اللہ سے تعلق کے دعوے دار ہیں،
آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں، کیسے بات بنے گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لمحہ ہے ہمیں سوچنے کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول رحمہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، ہماری بات بن جائے، تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو پرکھنا پڑے گا، اپنے رویوں کو جانچنا پڑے گا، اور یہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں ہوگا، نہ معاشرے پر، نہ گھر والوں پر، اور نہ کسی پر احسان نہیں جتلانا، علم کا روب نہیں ڈالنا، بالکل نارمل بیہیویئر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، میں تو سوچتا ہوں اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا باخدا کہ سرکار کا کون سا پہلو ہے